الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، مجھے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں اپنے چینل آسان عملیات میں۔ میں آپ کی خدمت میں آج 6، 7 اور 8 محرم کا ایک ایسا عمل اور ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر ضروریات اور خواہشات کو پورا کر دے گا۔ آپ کی جتنی بھی حاجتیں اور تمنائیں ہیں سب پوری ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، گھر سے نحوست ختم ہو جائے گی، گھر میں برکت ہونے لگے گی۔ اللہ کا ایک بابرکت نام ہے، اس کا یہ وظیفہ ہے۔ اللہ کا بابرکت نام پڑھنے کی فضیلت اور برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام تر حاجتیں مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ اس وظیفے کو اگر کامل ایمان اور پختہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں اور آپ اسے 6، 7، 8 محرم کو پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کر لے گا، آپ کو ساری مصیبتیں اور پریشانیوں سے دور رکھے گا اور آپ کو ایک پرسکون زندگی عطا فرمائے گا۔ محرم الحرام کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی، سارے مسلمانوں کی دعاؤں کو مقبول اور قبول کر لیتا ہے۔ اللہ سے جو مانگا جائے، چاہے وہ اہل بیت کا وسیلہ دے کر، اہل بدر کا وسیلہ دے کر، شہدائے کربلا کا صدقہ دے کر، اللہ سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس مہینے کا بہت زیادہ احترام کریں، فضول چیزوں سے دور رہیں، جتنی ہو سکے اس مہینے میں عبادت کریں، جتنا ہو سکے اس مہینے میں صدقہ خیرات کریں۔ آپ غریبوں میں کھانا تقسیم کر سکتے ہیں یا کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام جس سے اللہ کی رضامندی آپ کو مل سکتی ہے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ نمازیں پڑھیں، وظیفے کریں اور تسبیحاں پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، اور ہو سکے تو جب آپ یہ سب چیزیں پڑھیں تو اس کا ثواب اہل بیت کو ہدیہ کر دیں، ان کی خدمت میں پیش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ان چھوٹے چھوٹے عمل، ان چھوٹے چھوٹے آیت، ان سب کو پڑھنے کی برکت سے، فضلت سے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر ضروریات کو پوری کر دے گا، حاجتوں کو پوری کر دے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اور ہو سکے تو ماہ محرم الحرام میں آپ لوگ روزے بھی رکھیں۔ اگر آپ زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے تو 3 رکھ لیں یا 2 روزے رکھ لیں، جتنی آپ کی مرضی ہے۔ اور جو لوگ محرم الحرام کے پہلے عشرے میں روزے رکھیں گے تو افطاری سے پہلے جو دعا کریں گے، جو ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگیں گے، افطاری سے پہلے ہی ان کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول کر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد جو سب سے افضل اور فضیلت والے روزے ہیں وہ روزے محرم الحرام کے ہیں، اور نمازوں میں سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی کہ نماز تہجد ہے۔ اور جو وظیفہ میں بتانے لگی ہوں، اگر آپ تہجد میں اٹھ کر یہ اللہ پاک کا بہت ہی پیارا خوبصورت نام پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ عز و جل اس کے تمام تر گناہوں کو، ایون کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر دے گا اور گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور جو شخص محرم میں روزہ رکھے گا تو اس کے ایک روزے کا ثواب 30 روزوں کے برابر ہوگا۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمت رکھتے ہیں، استعداد رکھتے ہیں تو روزہ رکھیں، ضرور رکھیں۔ محرم الحرام کے مہینے کا احترام کریں، سورتیں پڑھیں، وظیفے پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اور گوشہ فاطمۃ الزہرا اور میدان کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں اس کا ثواب انہیں بخشنا ہے۔ اور جو لوگ ان تمام تر وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں
وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، آپ چاہیں تو نوٹ ڈاؤن کر لیں یا اس وظیفے کو اچھے سے اور سمجھ لیں۔ 6، 7، 8 محرم الحرام کے دن آپ نے عصر کی نماز کے بعد جو وظیفہ بتانے لگی ہوں، اس وظیفے کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت سے نجات مل جائے، نماز جیسی آپ کی ختم ہو اس کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ یا رحمانو یا فل الرحمانو، آپ یا رحمانو بھی پڑھ سکتے ہیں اور الرحمانو بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ آپ نے انہیں کلمات کو پڑھنا ہے اور اول آخر 3 دفعہ یا پھر 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اور اس عمل کو کرتے وقت آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یا آپ الرحمانو پڑھیں یا پھر یا رحمانو پڑھیں۔ جب آپ اس عمل کو کر رہے ہوں، ایک تسبیح 100 دانے آپ نے پڑھنا ہے، جب آپ اس کو کر رہے ہوں تو آپ نے اپنے ذہن میں اپنی خواہشات، ضروریات، حاجتوں کو رکھنا ہے، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر یا سجدے میں سر کو رکھ کر، جیسے آپ کو اچھا لگے آپ نے اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہیں۔ اور آپ نے یہ عمل 3 دن کرنا ہے، یعنی کہ 6، 7، 8 محرم تینوں دن آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، جاری رکھنا ہے آپ نے اس عمل کو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو 10 محرم تک بھی کنٹینیوسلی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر آپ خود معجزہ ہوتا ہوا دیکھیں گے، کرامات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، دروازے کھلتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا، آپ کی وہ خواہشات جو کبھی پوری نہ ہو سکیں وہ اب پوری ہو جائیں گی اس بابرکت اور فضیلت والے وظیفے کے ذریعے۔ اس کی اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے، اٹھنے سے پہلے ہی آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں وہاں اٹھنے سے پہلے ہی آپ کی تمام تر خواہشات و دعاؤں کو قبول کر لیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ دعائیں یونس بھی پڑھیں گے، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر آپ اس وظیفے کو بھی کر لیتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا رحمانو یا الرحمانو آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اس آیت مبارکہ کو آپ نے کسی بھی وقت پڑھنا ہے، پورے دن میں کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس آیت مبارکہ کو پڑھا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو ختم کر دیا۔ جو مسلمان اس آیت مبارکہ کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام تر مشکلات کو بھی دور کر دے گا، اور ساتھ ساتھ اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اور ویسے بھی جو عصر کے وقت کا نماز کا یعنی کہ ٹائم ہے، اسے قبولیت کا وقت کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن ایک ایسا دن ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب ساری دعاؤں کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر کے بعد کے جو وقت ہے نا، اسے دعاؤں کی قبولیت کا وقت کہا ہے۔ اس وقت کو تلاش کرو، اس میں دعائیں کرو اور رو کر مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، اور سجدے میں قبلہ روح ہوتے ہوئے مانگو۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اور صداؤں کو کس طرح سنتا ہے۔ تو ناظرین، یہ عمل آپ ضرور کریں۔ 6، 7 اور 8 محرم کو اس کی بہت فضیلت اور برکتیں ہیں جو میں آپ کو بیان کر چکی ہوں، بتا چکی ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس وظیفے کو ضرور کریں گے، اس سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیں، اپنے تقدیروں کو بدلیں، اپنے مقدروں کو سنواریں اور اپنے نصیبوں کو کھولیں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کی تمام تر مشکلات کو اور ساری پریشانیوں کو دور کرے، ہماری تمام حاجت اور دعاؤں کو قبول کرے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم۔